آج فیصل آباد کے مقدمے میں زرتاج گل صاحبہ کو بھی 10 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ زرتاج گل صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زرتاج گل صاحبہ، کیا 9 مئی کو 10 مئی کو آپ فیصل آباد میں موجود تھیں؟ آپ نے وہاں پہ پروٹیسٹ وغیرہ میں حصہ لیا تھا؟ تھینک یو جی۔ نہیں، نہ ہی میں 9 تاریخ کو فیصل آباد میں موجود تھی، نہ ہی میں اس دن پنڈی میں موجود تھی، میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی۔ یہ جو ہم پہ 9 مئی کے کیسز فیصل آباد میں، یہ بیسکلی انہوں نے 7 تاریخ کو اور 5 تاریخ کو ہمارے اوپر بنائے ہیں کہ کوئی زمان پارک میں خان کے گھر پہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں جو سرکاری 2 گواہ ہیں وہ جو ہے میز کے نیچے چھپ کے اور ایک پردے کے پیچھے چھپ کے جو ہے وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ آپ یقین کریں اطہر صاحب کہ میں نے اپنے جو 342 کا بیان ہے اس میں میں نے اپنے پورے ثبوت دیے کہ میں 5 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 9 تاریخ کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی۔ میں نے ویب سائٹ بھیجی، میں نے اپنے ویژولز بھیجے، میں ڈیرہ غازی خان میں شادی اٹینڈ کری تھی، اپنے حلقے میں کیمپین کری تھی، ہر چیز میں نے بھیجی۔ اور آپ مزے کی بات یہ کہ جو 2 سرکاری گواہ ہیں انہوں نے کراس ایگزامینیشن میں جو اسد نثار بھٹی ہمارے وکیل نے بڑے زبردست، اور چنگیز خان کاکڑ نے جو جیرا کی، اور ملک شفیق ارائی نے، تو وہاں پہ اس نے مانا گواہ نے کہ اس نے ہمارے نام ہی نہیں دیے۔ اور اس ایف آئی آر میں مجھے 9 مئی کا واقعہ ہے، لیکن مجھے 8 مہینے کے بعد ضمنی میں نامعلوم افراد میں شامل کیا گیا۔ ایف آئی آر میں ہمارے نام تک نہیں ہے، نہ ہی میرا نام ہے، لیکن انصاف آپ کے سامنے کہ جو خان صاحب کے ساتھ وفا کی اس کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی، جو معافی مانگ کے چلا گیا تو وہ چیری پکنگ ہو رہی ہے، پک اینڈ چوز کا انصاف ہو رہا ہے، ان کو جو ہے وہ سزائے معاف ہوگی۔ جن کے اصل میں نام تھے ایف آئی آر میں ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں، ان کو امیونٹی دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام آپ بتا رہی ہیں کہ بعد میں ایف آئی آر میں ڈالا گیا، اور اسی دن کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے دیگر شہروں میں بھی آپ کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں؟ 8 مہینے ایف آئی آر میں میرا نام بھی نہیں ہے، اور مجھے 8 مہینے کے بعد ایف آئی آر میں ڈالا گیا، اور سرکاری گواہ نے کراس ایگزامینیشن میں یہ ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے زرتاج گل کا نام نہیں لیا، اس کے باوجود بھی مجھے 10 سال کی سزا دی گئی۔ تو یہ آپ کے سامنے انصاف ہے کہ خان سے وفا کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ اس قدر جو ہے وہ مافیا بن چکی ہے حکومت کہ یہ لوگوں کو ایلیمینیٹ کرتی ہے، بلیک میل کرتی ہے، جو لوگ پھر ان سے برداشت نہیں ہوتے ان کو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ سزائیں دیتی ہے تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں، پر خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ نہیں، آپ تو دیکھیں نا زرتاج، آپ کو سزا ہو گئی ہے، ویسے بھی اس وقت آپ ٹی وی پہ بات کر رہی ہیں، تو ابھی کیا کوئی ارادہ ہے آپ کا تحریک انصاف کو چھوڑنے کا؟ ہو سکتا ہے اپیل پھر منظور ہو جائے۔ جی دیکھیں جی، سیاست خان کی وجہ سے خان نے برانڈ بنایا ہے۔ ایک عام سٹوڈنٹ، انصاف سٹوڈنٹ لیڈر سے میں نے پارلیمانی لیڈر کا سفر طے کیا ہے۔ خان سے وفا جو اگر جرم ہے تو یہ جرم تو میں کرتی رہوں گی۔ یہ کون سی بات ہے کہ نظریے کی سزا دی جائے؟ میرے کوئی کالی فائل نہیں ہے، میں ملک میں رہتی ہوں، میں ملک سے محبت کرتی ہوں، پاکستان کا سب سے لالی پرچم اٹھاتی ہوں، اور مجھے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صرف خاندان شریفہ اور خاندان سرداری کی خواتین کو سیاست کرنے کا حق ہے، پرچی والوں کو حق ہے، ٹک ٹاکروں کو حق ہے، جو 1.5 لاکھ ووٹ میں لے کر آئی ہو ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے لوگوں سے عمران خان کے نام پہ، تو یہ سمجھتے ہیں مجھے نشان عبرت بنا دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ نہ سیاست چھوڑوں گی، نہ خان کا نظریہ چھوڑوں گی، نہ پی ٹی آئی چھوڑوں گی، نہ میں میدان چھوڑوں گی۔ اور یہ تو ظاہری بات، کسی کو بغیر وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، وہ صحیح کہا ہے کہ لوٹ سیل کی طرح جو ہے آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو خان سے وفا کے جرم میں آپ سزائیں دینا شروع کر دیں، کیونکہ ان سے اپوزیشن بھی اب برداشت نہیں ہو رہی، انہوں نے ہر بار آزما لیا، تو اب یہ کورٹ کے ذریعے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ امید ہے، ملک سے تو بھاگیں گے نہیں نا، جدہ یا لندن تو ہم نے نہیں بھاگنا نا، ہم نے تو ادھر ہی سیاست کرنی ہے۔ جب میرا لیڈر جھکا بکا نہیں ہے تو ہم کیوں جھکے بکے؟ ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، اپیلنٹ کورٹ میں جائیں گے، انشاءاللہ یہ سزائیں کل عدم ہوں گی، اور یہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ یہ حکومت۔ بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کوثر کاظمی صاحب، یہ تو بتائیے گا 5 اگست کو اب ان کی تو دیکھیں ٹیئر 1 کی، ٹیئر 2 کی، ٹیئر 3 کی ساری لیڈرشپ ادھر ادھر ہو گئی، اب تو ان کو آپ جلسے کی اجازت دے دیں۔ جواب آپ کو زرتاج گل صاحبہ نے دے دیا نا، انہوں نے کپتان کی بات کی، خان کی بات کی، نظریے کی بات کی، خان سے وفا کی بات کی، نہیں کی تو پاکستان کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا سبز ہلالی پرچم اٹھا، نہیں انہوں نے کہا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ عطر تشریح نہ کیجئے گا، بالکل جاتے ہوئے انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک لفظ تو بول دیا
لیکن بھائی خان کا نظریہ اگر ساتھ ہے تو پاکستان کی بھی سوچ لیا کریں. خان کے لیے آپ نے فوج کے سالار سے لے کے اعلیٰ سرکاری افسران تک، جاری آپریشن تک، IMF تک، سمت نافرمانی تک ہر چیز کر لی. وفا آپ کی خان کے ساتھ کی. ہم نے دیکھا آپ کی وفاؤں پہ تو ہمیں اعتراض ہے ہی نہیں. یہ وہ خاتون تھی جو ابھی وہاں پہ درس دے کے گئی ہیں، ٹک ٹاکر کہہ کے گئی ہیں، حکومت کو سنا کے گئی ہیں. جب ہمیں سزا ملتی تھی نا تو یہ کہتی تھی جمعہ مبارک، ان کی گردن میں جو سریا تھا نا آج وہ نکال دیا گیا. اچھا وہ اب تھوڑی سی شبلی فراز سب کہتے ہوتے تھے، شبلی فراز سب کہتے ہوتے تھے کہ نواز شریف کو ملک دشمنوں والی سزا دی جانی چاہیے. تو اب یہ کوئی مکافات عمل کی ایک چکی بھی ہوتی ہے، جس نے پسنا ہوتا ہے، جو پسی ہے ان کا ہر کیا ان کے سامنے آ چکا ہے. اچھا باقی جہاں تک جلسے کی بات، جلسہ کی پلیز ٹائم کی کمی ہے ذرا. وہاں پہ لاہور میں ایک جگہ پہ ان کو پوری تیاری تھی لیکن نکلا کوئی نہیں تھا. وہ سلمان اکرم راجہ اکیلی گاڑی میں اٹھ کے سیلفی لے کے ایک ویڈیو بنا رہے تھے. کوئی ادھر تھا، حماد اظہر صاحب غائب تھے، اللہ ان کے والد کو غریب کے رحمت کرے، ابھی ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. دیکھا کہ ہماری جماعت کا رویہ وہاں پہ کیا تھا. تو یہ افراد ہیں، یہ بندے نکال نہیں سکیں گے، کیونکہ ابھی حال ہی میں قوم پوری نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کو تتی ہوا نہ لگے، وہ نہیں آ رہے، لیکن قوم کے بچے نکلے نظریے کی خاطر، عمران کی خاطر، خان کی خاطر، نظام کی خاطر. مطلب ایسی باتیں تقریریں عوام نے دیکھ لی. ایاک نعبد و ایاک نستعین سن لیا، پھر ادرکنی 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 امریکہ ان کی بچوں کی زبان سے وہاں پہ انہوں نے سن لیا امریکی میڈیا کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں اب عوام کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں نکلے گا. کاظمی صاحب دیکھیں نا، آپ ان کو ایکسپوز کریں، مینار پاکستان پہ ان کو جلسے کی اجازت دیں، عوام آئے گی نہیں، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، ایکسپوز کریں ان کو. بھائی میرے وہ لسی کا جلا کیا کہتے ہیں، دودھ کا جلا چھاچ بھی بڑا پھونک پھونک کے، وہ دودھ تو میرے خیال میں 8 فروری 2024 کو دودھ بہت ہی گرم تھا اور کافی زیادہ جلا کے گیا. وہ بھائی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں اپنی سرکاری املاک کو، عوام کی جان و مال، نجی سرکاری کا جو بھی ہو، سارے جان و مال کی حفاظت کرنا پنجاب حکومت کا کام ہے. جو ہمارے لیے جو بھی ہمارے جو میڈم CM کے انیشیٹو وہاں پہ ہیں پنجاب میں، ان کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں KP کے اندر ہمیں اس طرز کا وزیر اعلیٰ دے دو، یہ علی امین کو لے جاؤ. حالیہ سروے یہ بتاتے ہیں. تو ہم اپنے جو ہم نے ایک رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہوا ہے ایک صوبے کو، اس کو سبوٹاج نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے، ہاں جس طرح کی پہلے ان کو جگہ ملی تھی اس طرح کی کوئی جگہ ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ سوچ و بچار کے بعد ان کو دے دے اور یہ اپنا شوق پورا کرنے لاہور آ کے. ٹھیک ہے. مینا خان آفریدی صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ آگے اب یہ جو آپ کی احتجاجی تحریک ہے 5 تاریخ کی، اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، خیبر پختونخوا کی عوام تو کہہ رہی ہے کہ جو CM ہیں پنجاب کی علی امین صاحب سے ان کی کارکردگی بہت بہتر ہے. یہ جو شاید یہ کاظمی صاحب کہتے ہوں گے، خیبر پختونخوا کی عوام نہیں کہتی، اور انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ کو آپ کو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام کدھر کھڑی ہے اور کس کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ اور جلسوں کی، آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. ہمیں ایکسپوز ہونے دیں، یہ اجازت دیں ہمیں مینار پاکستان کے اوپر، اور ہماری کوئی ٹاپ کلاس کی لیڈرشپ بھی نہیں آئے گی. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.